تو دوستو، جیسا کہ ہم نے لوور لینڈ فلیگ سیریز کے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا، اصولے فائنلی اپنی شارٹ ٹریننگ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں پر کافی اچھی طرح ٹریننگ کرائی جا رہی تھی۔ وہاں پر اس کی ملاقات ڈانو نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو کہ گریٹ خان کا بیٹا تھا۔ جب وہ اصولے کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے تو اصولے اس کی جم کے پٹائی کرتا ہے اور پٹائی کرتے وقت اس کے اندر کا بیسٹ جاگ گیا تھا۔ ایسے میں اسوما اس کے گلے لگ کے اس کو روکتی ہے اور ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کی شروعات بھی یہیں سے ہو جاتی ہے۔ اب اصولے کو ایک بہت خطرناک خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بیسٹ پڑا ہوا ہے جو کہ اس کی اپنی مارشل سول ہوتی ہے اور جس سے جان بچانے کے لیے اصولے بھاگتا ہی جا رہا تھا، اور وہ ڈر کے مارے نہ جانے کسی ناجان جگہ پہ آ جاتا ہے اور وہاں پر پانی ہوتا ہے اور اچانک اس کو پانی کے اندر کھینچ لیا جاتا ہے اور اسے وہاں پر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ اور ایسے میں اصولے دیکھتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کے انکل جینگ جن آ چکے ہیں اور وہ اس کو پکڑ کے باہر کی طرف لے جاتے ہیں، اور اب جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے اس کے پتا اور اوشوما بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گاڈ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت اٹھ گیا۔ اب وہ اسوما سے کہتا ہے کہ رو مت، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اب اصولے کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور حکیم جی نے بھی کہا ہے تم ابھی اپنی شارٹ ٹریننگ نہیں کر پاؤ گے۔ اصولے کہتا ہے کہ یہ کام بھلی مجھے دکھا دے پر میں اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا، اور مجھے اپنی ٹریننگ کرنے میں خوشی ملتی ہے، اس لیے میں اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ یہ نہیں جانتے اگر میں یہ شارٹ ٹریننگ نہیں کروں گا تو میں کچھ بھی کر نہیں پاؤں گا۔ اور اب لو شینگ کہتے ہیں کہ یہ چیز تمہیں کس نے کہہ دی، اور تم تو یہاں کے ہونے والے مہاراج ہو اور تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور فیوچر میں تم ہی ہمارے اس کنگ جین کو چلاؤ گے۔ اور اب اصولے کہتا ہے کہ ایسے راجہ ہونے کا کیا فائدہ کہ میں اپنے انکل اور اپنی فیملی کو نہیں بچا پایا، اور مجھے ابھی تک نائف پکڑنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، لیکن چاہے جتنی بھی مشکل آئے میں اپنی شارٹ ٹریننگ پوری کنٹینیو رکھوں گا۔ اور اب اس کے فادر کہتے ہیں کہ تم نے کچھ بھی چیز غلط نہیں کی بلکہ تم خود ہی غلط ہو، کیونکہ ابھی تک تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم کسی کو ہراؤ، اور مجھے گرو ہے کہ تم میرے بیٹے ہو جو کہ ہمیشہ دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور تم بس اس دن کا انتظار کرو جس دن تمہارے اندر کچھ اچھی ایبلٹیز نہیں آ جاتی۔ اور اب اصولے کہتا ہے کہ جو اب تک آپ نے میرے لیے کیا وہ ایک فادر ہی کر سکتا تھا، اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ہمیں اصولے اور شوما کو ایک جگہ پر بٹھایا دکھایا جاتا ہے۔ اصولے شوما سے کہتا ہے کہ ابھی تک میں ایک نائف کو بھی نہیں چلا سکتا، اور پتہ نہیں میری ٹریننگ کو کمپلیٹ ہونے میں کتنا وقت لگے گا، لیکن میں یہ پورا کروں گا، اور اگر یہ ٹریننگ میں نہیں کر سکتا تو میں کس کام کا مہاراج ہوں۔ اور اب اشوما کہتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس پر اصولے کہتا ہے کہ اس پوری دنیا میں صرف تم ہی ہو جس کو میری پرواہ ہے۔ اب وہ دونوں ایک جگہ پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنے بہترین لمحوں کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ کچھ نہیں ہوا ہوتا تو ہم کتنے اچھے سے رہ رہے ہوتے۔ اب وہ دونوں چھوٹے ہیں، وہ دونوں کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اس پر اسوما کہتی ہے کہ جب تک ہم دونوں ساتھ ہیں ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بات پر وہ ہنستے کھیلتے اٹھ جاتے ہیں۔ اب اسوما وہاں پر پھولوں کی پنکھڑیوں کو پکڑنے لگتی ہے، اور ایسے میں اصولے آ کر بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرنے لگتا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہو کر لو شینگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ گونگلو سٹی پر قبضہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا۔ لو شینگ ان سے کہتا ہے کہ وہ ابھی اتنے طاقتور نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکیں، اور اس لینڈ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سب کے سب ہمارے دشمن ہیں، اور ان سے بات چیت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اب لو شینگ کا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں ایک بار اس چیز کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ اب چھوٹا بھائی کہنے لگتا ہے کہ شاید میرے بڑے بھائی کو پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے، اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے راجیوں پر قبضہ کر لیں تو ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ین ڈائناسٹی کے کیپٹل پر بھی قبضہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اب لو شینگ اصولے سے کہتا ہے کہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اس پر اصولے کہتا ہے کہ میں لڑائی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر وہاں کھڑے سب ہنسنے لگتے ہیں، اور ان کا ایک پرنس بتاتا ہے کہ ڈونگلو اب 5 حصوں میں بنٹ چکا ہے، اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے حصوں کو ساتھ ملائیں تو ہم زیادہ طاقتور بن جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ینگ ڈائناسٹی پر بھی حملہ کر دیں گے، اور اس سے ہم وہ جگہ فتح کر لیں گے۔ اس پر لو شینگ کہتا ہے کہ مجھے یہ رائے سن کر کافی اچھا لگا،
اور پھر سے لو شینگ اصولے سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے، لیکن اصولے پھر سے وہی سب کچھ کہتا ہے۔ اس پر پھر سے سب ہنسنے لگتے ہیں اور اب لو شینگ کہتا ہے کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگلے کچھ دنوں کے اندر کنگ جین حملہ کرنے والا ہے اور قانون کے حساب سے دونوں طرف کے راجکمار اس چیز کا آغاز کریں گے۔ اور مجھے بتاؤ ہمیں کس راستے سے ینگ ڈائناسٹی پر حملہ کرنے کے لیے جانا چاہیے؟ اس پر ایک پرنس کہتا ہے کہ ہمیں پہاڑوں کی طرف سے جانا چاہیے، اور اس پر فوج کا جنرل کہتا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ سب مشورہ کر ہی رہے ہوتے ہیں تو یہ پارٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔